فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم اور اس کا بڑا فضل ہے کہ برابر اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہوئے ان دینی پروگراموں کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جیسے اس نے ان پروگراموں کو منعقد کرنے اور ان سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا کی ہے، اللہ رب العالمین ہماری ان مجلسوں کو قبول فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت کی سعادت کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ اکثر حضرات جانتے ہیں کہ آج کا درس موسم سرما کے تعلق سے ہے، اور اتفاق سے اس مجلس کے آغاز میں افتتاحی تلاوت بھی اس صورت سے ہوئی جس میں موسم سرما کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا ہی عظیم، اس کی تدبیریں بڑی ہی عظیم، اس کے کام بڑے ہی عظیم ہیں۔ انہی عظیم کاموں میں سے اور عظیم قدرت کے شاہکاروں میں سے اللہ رب العالمین کے ان مواسم کا ہونا اور ان کا چینج ہونا ہے۔ کبھی گرمی آئی، کبھی سردی آئی، کبھی موسم بہار ہے، کبھی موسم خریف ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عظیم حکمت اور عظیم مصلحت کے پیش نظر ان موسموں کو بنایا ہے، اور ایک مومن اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اور شوق رکھنے والا مسلمان ان موسموں کو اور ان موسموں کے آنے جانے کو اپنے رب کے راضی کرنے کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسم شتا کا بطور احسان ذکر کیا ہے۔ اہل عرب یا کفار مکہ، ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں، اور یہ ان دونوں رحلوں سے اور ان دونوں سفروں سے بڑے مانوس تھے۔ ان کا کاروباری سفر ہوا کرتا تھا جس میں یہ اپنا دنیاوی اپنی زندگی کے گزارنے کے اساس اور سامان تمام چیزیں یہ لایا کرتے اور لے جایا کرتے اور خریدتے فروخت کرتے۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم چیز ذکر کی ہے۔ موسم سرما کا ذکر کیا، موسم گرما کا ذکر کیا، اور موسم سرما اور موسم گرما کے حوالے سے جو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے زندگی کے گزارنے کے اسباب اور سامان مہیا ہوا کرتے تھے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اب انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف اور دہشت اور ڈر کی شکل میں امن و امان عطا فرمایا۔ تو اللہ کی عبادت امن و امان کی شکل میں، اللہ کی عبادت بھوک سے نجات کی شکل میں، اس لیے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے امن و امان بھی بہت ضروری ہے، اور اپنی زندگی کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اس جسم کی غذا بھی ضروری ہے، اور ان دونوں چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اس موسم سرما اور گرما کے ذریعے ہم تمہیں یہ چیزیں عطا کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے پھل
بہت سارے فروٹ گرمی میں پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے فروٹ سردی میں پیدا ہوتے ہیں۔ سردی کے فروٹ اگر آپ گرمی میں پیدا کریں تو جس طرح سے آنا چاہیے پھل نہیں آتے، اور اس کے برعکس اگر گرمی کے فروٹ اگر آپ سردی میں پیدا کرنا چاہیں تو وہ پھل جس طرح سے پیدا ہونا چاہیے، اس کے اندر جو جان اور جو غذائیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گرمیوں کے لیے بھی کچھ، سردیوں کے لیے بھی کچھ، ہماری زندگی گزارنے اور بسر کرنے کے لیے مختلف شکلوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے مخلص بندہ بننے کی ہم کا ثبوت دیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے موسم گرما اور موسم سرما میں بندے جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں گھر اور لباس کی شکل میں، اللہ رب العالمین فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ہم نے جانوروں کو پیدا کیا جن سے تمہیں گرمی ملتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بہت سارے جانور ایسے ہیں جن سے وول حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے بال سے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں، گرم ان کے بالوں سے بستر بھی بنایا جاتا ہے۔ مختلف استعمالات میں ان استعمالات میں لایا جاتا ہے جو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان جانوروں سے۔ وَمَنَافِعُ، اللہ رب العالمین فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں گرمی حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب ملتے ہیں۔ اسی طرح سے وَمَنَافِعُ، بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے جانور ہیں جن کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بہت سارے جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ بہت سارے جانور ہیں جو دودھ کے بھی کام آتے ہیں، گوشت کھانے کے بھی کام آتے ہیں، ان کا اون بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود منتقل ہونے یا اپنے سامان کو منتقل کرنے کا بھی ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ جب سردی آتی ہے اور شدید سردی آتی ہے تو ہمیں جہنم کی سردی یاد آتی ہے، زمہریر جس کو بولتے ہیں۔ زمہریر یہ بڑی سخت سردی ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے، جسے لوگ پیمائش میں دنیاوی سردی جب شدید ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے 0- میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ سردی جو ہے اگر شدید ہو جائے تو انسانوں کے جسموں کو اور ان کے خونوں کو بالکل برف بنا دے۔ لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے اسباب اور ایسے وسائل اس انسان کو دیتا ہے اور سکھلاتا ہے جن کے ذریعے شدید سردیوں میں بھی وہ ان سے بچاؤ کا ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے اس بنی نوع انسانیت کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو ہے اس دنیا کے اندر جب گرمی آئے تو اس سے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے اس کی تعلیم دی، اور جب سردی آئے تو اس سے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے اس کی تعلیم دی۔ یہ دنیاوی زندگی کے گزارنے کے تعلق سے ہے۔ جب ہم دینی زندگی میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں مشقت ہوتی ہے، لیکن وہ مشقت ہمارے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، باعث نعمت ہوتی ہے۔ انہی مشقتوں میں سے ایک مشقت ٹھنڈی کی مشقت ہے، اور ٹھنڈی کا موسم جب ہوتا ہے تو آج تو اسباب و وسائل ہمارے سامنے مہیا ہیں، ہیٹر ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن آج بھی بہت سارے غریب ممالک میں اور بہت سارے قریوں اور بستیوں میں جہاں بجلیاں نہیں ہیں ان کے لیے پانی ٹھنڈی کے موسم میں پانی گرم کرنے کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جب نماز پڑھنے کا وقت آئے، وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے شدید مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے
ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें बशारत भी दी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की खुशखबरी दी है कि अगर हम इस ठंडी के मौसम में मुकम्मल वजू करें। देखिए यहाँ पर इखलास, अगर हम इबादत के लिए उठे हैं, हमारे पास पानी गर्म नहीं है और हमारे पास वसीला भी नहीं है पानी गर्म करने का, इसके बावजूद हम इस गर्म मौसम में ठंडे पानी से वजू करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल और अपने कर्म से नवाजता है। तो सर्दी की शिद्दत से हमें जहन्नम की शिद्दत भी याद करनी चाहिए, और इस तरह से हमें खौफ और डर भी खाना चाहिए। यानी सर्दी जब आती है तो गोया हमारे लिए एक पैगाम ये भी लेके आती है कि ऐ मुसलमानों, उस सर्दी से भी बचो जो सर्दी जहन्नम की होगी, जिसे जमहरीर कहते हैं। हाँ, जिस तरह से आग जिस्म को जला देती है, उसी तरह से शिद्दत की सर्दी भी जिस्म को जला देती है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के ताल्लुक से फरमाया है कि हादा फल्यज़ूक़ूहु हमीम व गस्साक़, हादा फल्यज़ूक़ूहु हमीम व गस्साक़। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुवा ज़महरीरुल बारिदुल लज़ी युहरिक़ु मिन बर्दिही, कहते हैं कि गस्साक जो है वो सर्दी है, जो वो ठंड यानी शदीद सर्दी है, जो इंसान को अपनी ठंडक की वजह से इंसान को जला देगी, जल जाएगा इंसान। तो बहुत ज्यादा सर्दी जो होती है, आप देखें जो बहुत ज्यादा सर्दियों का शिकार होते हैं, आप उनके जिस्म पर निशानात देखेंगे, ऐसा लगता है किसी चीज से इनको जला दिया गया है। तो हमें सर्दियां जब आए तो इन सर्दियों से जहन्नम की आग भी याद करनी चाहिए कि आज हम दुनिया की ठंडक, जो कि जहन्नम की ठंडक के मुकाबले में कोई माना ही नहीं रखती है, उससे थरथराने लगते हैं। हमारे जिस्म में एक तरह से कपकपी तारी हो जाती है, और फिर एक लिहाफ, दो लिहाफ और तीन लिहाफ हम ओढ़ने लगते हैं इस ठंडी को कम करने के लिए। उस जहन्नम की ठंडी का क्या आलम होगा। तो इस तरह से हमें खौफ पैदा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं इश्तकतिन नार इला रब्बिहा, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, रब्बी अकल बाज़ी बाज़ा, ऐ मेरे रब, मेरा बाज़ हिस्सा मेरे बाज़ हिस्से को खाए जा रहा है। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, जब जहन्नम ने शिकायत की कि ऐ मेरे रब, मेरा जिस्म मेरे यानी जहन्नम का बाज़ हिस्से को खाया जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांसें लेने की इजाजत दी। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, नफ़सिन फ़िश्शिता व नफ़सिन फ़िस्सैफ, एक सांस गर्मी सर्दी में और दूसरी सांस, यानी एक सांस बाहर करे और एक सांस अंदर करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अशद्दु मा तजिदून मिनल हर व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर, कहते हैं जब अपनी सांस ये बाहर करती है तो जो इंतहाई सर्दी वो गर्मी होती है वो उसी सांस का नतीजा होती है, और जब वो अपनी सांस अंदर लेती है तो इंतहाई जो है शिद्दत की सर्दी पर पड़ती है, वो उसी सांस का नतीजा होती है। तो इंतहाई गर्मी ये गोया जहन्नम की सांस जो बाहर आई, और इंतहाई शिद्दत की ठंडी जो उसने अपनी सांस अंदर ली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर तपिश तेज हो जाती है बाज इलाकों में, कि जो है 50 डिग्री जो होती है उससे पार हो जाती है, और बाज इलाकों में जब ठंडी होती है तो वो माइनस में चली जाती है, बहुत ज्यादा इंतहाई शिद्दत होती है, पानी बर्फ बनने लगता है। ये सब इसी का नतीजा है। तो आप अंदाजा लगाएं जहन्नम कितनी जो है, जहन्नम की सजा चाहे वो आग की हो या ठंडक की हो, कितनी सख्त और कितनी जबरदस्त होगी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साइब के पास गए, फ़क़ाल मा लकी या उम्म साइब तुज़फ़ज़िफ़ीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उम्मे साइब क्या बात है, तुम थरथरा रही हो, कपकपाहट है तुम्हारे अंदर। तो उन्होंने कहा
الحम्मा ला बारक अल्लाह फीहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार आया हुआ है और बुखार के साथ में सर्दी आई हुई है। आप जिनको बुखार की शक्ल में, बुखार की हालत में सर्दी आती होगी या आई हुई होगी, या जिनको जो इस मरहले से गुजरे होंगे उनको अंदाजा होगा, कभी कभी बड़ी शिद्दत की ठंडी लगती है, जिस्म थरथराता है और एक कंबल, दो कंबल, तीन कंबल भी काम नहीं आते हैं। तो ऐसे ही इनकी हालत थी, ये कपकपा रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, बड़ी कपकपाहट है? तो कह रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखार है, बुखार आया हुआ है मुझे और उसकी वजह से ये मुझे ठंडक लग रही है। ला बारक अल्लाह फीहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत ना दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बिल हुम्मा, बुखार को बुरा भला न कहो, फइन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम कमा युज़हिबुल कीरु खबथल हदीस, इसलिए कि ये खत्म कर देती है बनी आदम की खताओं को, ऐसे ही जैसे कि लोहार की जो है भट्टी आग खबसे हदीद को, यानी जो बुरा लोहा होता है या लोहे के ऊपर जो बुरा हिस्सा होता है उसको आग खत्म कर देती है, ऐसे ही ये बुखार। इससे क्या पता चला कि अगर सर्दी के मौसम में किसी को बुखार आया है और उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, ठंडक लग रही है, परेशानी में मुब्तला है, तो उसे बुखार को कुछ नहीं कहना चाहिए बुरा भला, बल्कि ये मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से एक तरह से रहमत है, कफ़ारे जुनूब का और कफ़ारे गुनाह का। तो इस तरह से पता ये चला कि अगर मौसम सरमा में किसी को सरमा की वजह से तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है, बीमारी की या और भी कोई चीज है, तो वो अगर उस पर सब्र करेगा तो उसको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों का कफ़ारा बनाएगा, और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पाक और साफ कर देगा गुनाहों से, जिस तरह से कि लोहे को ऊपर का जो जंग होता है भट्टी में जला करके पाक और साफ कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठंडी और सरमा के अहकाम में से इबादत के ताल्लुक से, जैसा कि मैंने जिक्र किया वुजू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिही अद-दरजात, क्या मैं तुम्हें ऐसा इलाज न बताऊं, ऐसा नुस्खा न बताऊं जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटाता है और दर्जात को बुलंद करता है? क्या तुम्हें ऐसा नुस्खा ना बताऊं जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मिटाता है और दर्जात को बुलंद करता है? क़ालू बला या रसूल अल्लाह, सहाबे किराम ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, क्यों नहीं, जरूर बताइए, हमें तो ये नुस्खा चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस्बागुल वुदूइ अलल मकारिह, जब मशक्कत हो रही हो, जब नापसंदीदगी महसूस कर रहे हो मुकम्मल वजू करने को, तो उस वक्त मुकम्मल वजू करना। अलल मकारिह, दिल पर गिरा गुजर रहा है, तकलीफ हो रही है, ठंडक लग रही है, परेशानी हो रही है, ऐसे वक्त में मुकम्मल वजू करना। इस बात यानी मुकम्मल वजू करना, चोरी नहीं करना कि जल्दी जल्दी इधर से उधर मार लिया, नहीं, मुकम्मल वजू करना परेशानी की हालत में, ठंडी की परेशानी की हालत। वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिद की तरफ चल के ज्यादा कदम जाना। वंतिज़ारुस सलाती बादस सलाह फज़ालिकुमुर रिबात, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज़ालिकुमुर रिबात, इसकी हैसियत ऐसे ही है जैसे कि कोई पहरा लगा रहा हो हुदूदे बलद पे, और जो है मुस्लिम हुदूद पे, मुस्लिम ममालिक के हुदूद पे जो है पहरे लगा रहा हो, ऐसे ही है उसकी मिसाल। इसी तरह से अहकामे शिता में से या सरमा के अहकाम में से एक हुक्म ये भी है कि आप देखते होंगे कि हमारे इलाके में या आपके इलाके में कहीं भी सुबह और शाम आग जलाई जाती है ताकि उससे गर्मी हासिल की जाए। और हमारे इलाके में तो खास तौर से जो है सुबह के लिए रात को ही आग एक गड्ढे में जो है करके रख दी जाती है ताकि वो सुबह बिल्कुल एकदम जब उठें तो बिल्कुल तैयार रहे। इसी तरह से घर के अंदर भी आग जलाई जाती है। अगर किसी भी मकसद के लिए आग जलाई गई है, चाहे रोशनी के लिए आग जलाई गई है
یا اسی طرح سے اس سے گرمی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی گئی ہے، تو سوتے وقت اس آگ کو ویسے ہی جلتے ہوئے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اس آگ کو بجھا دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گھر جل گیا، رات میں آگ لگی اور پورا گھر جو ہے گھر والوں سمیت جل گیا۔ فحدث بشأنہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا حادثہ پیش آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ان هذه النار انما هي عدو لکم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، تو جب سونے لگو تو اس آگ کو بجھا دیا کرو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، خاص طور سے وہاں پر جہاں پر آگوں کا استعمال ہوتا ہے اور گھر میں بھی آگ اور باہر بھی آگ اور گرمی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے کہ آگ کو چھوڑ دیا جائے اور آس پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ آگ بڑھتی بڑھتی اس میں لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ گھروں میں آگ پھیل جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری پریشانی اٹھانی پڑے۔ اسی طرح سے موسم سرما کے مسائل میں سے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں یہ ہے کہ عموماً سردی کے موسم میں بارش بھی ہوتی ہے، یعنی بارش کا موسم بھی ہوتا ہے، اور جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ ان امور میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے کہ امت کو تعلیم سکھائیں کہ اگر بارش ہو رہی ہو یا بادل گرج رہا ہو یا اسی طرح سے بجلی کڑک رہی ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں سے ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے ہے کہ اگر پہلی بارش نازل ہو رہی ہو تو اس بارش میں تھوڑا سا نہایا جائے، جسم کے اوپر اس کے قطرات گریں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ آپ کے کپڑے بھی کچھ تر ہو جاتے تھے اور آپ کا جسم بھی، یعنی اپنے جسم سے کپڑا اتار لیتے تھے اور آپ کا جسم تر ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لما صنعت هذا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لأنه حدیث عہد بربہ، یہ بارش اپنے رب سے آ رہی ہے، یعنی بہت قریب کا زمانہ ہے اس بارش کا اپنے رب سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی جو ہے توقع کی اور برکت کا جو ہے فعل لیا، اور یہ ہمیں بھی ہونا چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بارش ہوتی تھی تو کہتے اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت اور نفع بخش بارش بنا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ اسی طرح سے جب بجلی کڑکتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح بیان کرتی ہے یہ بجلی، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے خوف سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم یقول ان هذا الوعید لأہل الارض لشدید، اور یہ جو کڑک ہے نا اس میں اہل ارض کے لیے سخت وعید بھی ہے، سخت وارننگ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معصیت کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کہیں پر بجلی پیڑ پہ گر گئی، کہیں کسی گھر پہ گر گئی، کہیں چند افراد کے اوپر گر گئی، اور اس طرح سے ایک خطرہ بھی ہوتا ہے، تو سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس اللہ کی تسبیح کی برکت سے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بچاؤ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا، یہ بجلی کے گرجنے کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے۔ بائی چانس اگر بارش زیادہ ہو جائے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور عذاب کا سبب بننے لگے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہتا تھا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ اب اس بارش کو ہمارے ارد گرد موڑ دے، وادیوں میں، اللہم علی الاکام والضراب والاودیہ، اے اللہ ان
جو ہے اس بارش کو جو ہے پہاڑی ایریے میں اور ایسے ایریے میں جہاں پر کھیتیاں نہیں ہیں، جہاں پر جانور نہیں ہیں اور جہاں پر وادیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارش کو موڑ دے۔ اگر بارش شدید ہو جاتی تھی اور ضرورت سے زیادہ ہونے لگتی تھی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا۔ اس چیز سے اکثریت غافل ہے، اس چیز سے اکثریت غافل ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ بجلی گرجے تو کیا کہنا چاہیے، بارش زیادہ ہونے لگے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور ہمارے لیے عذاب بن رہی ہو بارش، تو ایسی صورت میں ہمیں نبی کا نبی کے اسوے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اکثر غافل ہیں، تعلیمات دینیہ سے بڑی دوری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو مطلوب ہیں ہم سے کہ ہم کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، ہم نہیں کر پاتے ہیں اور بہت زیادہ محرومی ہو جاتی ہے اور اس کے جو ہے شر سے ہم محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں۔ اسی طرح سے سفر کے احکام میں سے عام حکم ہے، لیکن سفر کے احکام میں سے بھی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے موزوں پر مسح کا مسئلہ ہے۔ خاص طور سے سردی میں اگر عام طور پہ لوگ پہنتے ہیں موزے وغیرہ، تو سردیوں میں زیادہ تر لوگ ایسے موزے پہنتے ہیں جس سے ٹھنڈیوں سے بچ سکیں۔ تو اسلام کی طرف سے آسانی یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ جو ہے جو مقیم ہے، جو اپنے گھر وطن میں رہتا ہے، وہ 24 گھنٹے ایک دن ایک رات، اور جو سفر میں ہے اپنے وطن میں نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ 3 رات اور 3 دن وہ اسی موزے پر مسح کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے بحالت وضو اس کو پہنا ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی ہے جس کا ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس موسم سرما میں اگر انتہائی شدت سے بارش ہوتی ہے اور مسجد آنا اور جانا مشکل ہے اور ہم اگر مسجد میں ہیں تو ایسی صورت میں ہم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تخفیف اور یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انتہائی سخت ترین ہوا چل رہی ہو یا انتہائی شدید ترین بارش بھی ہو، کیا نام ہے، ٹھنڈی ہو، ہوا اور ٹھنڈی بھی چل رہی ہو، بارش نہ بھی ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں بھی ظہر عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مغرب عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے مسجد میں۔ اور اگر بڑی دقت ہے تو یہ بھی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھ لیں، مسجد نہ آئیں، جیسا کہ کورونا کے دور میں یہ صورتحال پیش آئی اور خطرہ اور خوف بہت بڑھا ہوا تھا تو مکمل لاک ڈاؤن ہو گیا، تو ایسی صورت میں اذان میں کہا جانے لگا صلوا فی بیوتکم۔ تو ایسے ہی اگر سخت ٹھنڈی ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے، جس میں نکلا نہیں جا سکتا، اور ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسجدوں میں اگر آئے ہیں تو مسجدوں میں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دین اسلام میں ایک آسانی کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی آسانیوں کو آسانی کے حد تک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیوں کے حد سے مزید تجاوز کرنے کی توفیق نہ دے اللہ رب العالمین۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آسانیوں کو اس درجہ تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کی گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے وہ چاہتے ہیں کہ جس حد تک ڈسکاؤنٹ مل جائے، جس حد تک یعنی جہاں گنجائش بھی نہ ہو، تو ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ قابل برداشت حد تک شریعت نے اجازت دی ہے تو ہمیں ان رخصتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احکام اسلامیہ پر اس طور سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طور سے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور جس طور سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہلو ہلو، کہاں چلے گئے سب؟
آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. آمین کہاں یا رب رہ گئے العالمین. تھے؟ نہیں شیخ, انہوں کو ہوسٹ بنائی نہیں, لیفٹ ہو کے بھی رہا ہوں میں, کو ہوسٹ بنائی نہیں, اس لیے مائک چالو کرنے میں دیری ہوگی. اچھا اچھا. معذرت چاہتا ہوں شیخ اور تمام ساتھیوں سے بھی. میرے محترم بھائیوں, اب تک ہم شیخ محترم سے سن رہے تھے کہ موسم سرما کے مسائل کے متعلق الحمدللہ شیخ محترم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل خطاب فرمائے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں, عمر میں, عمل صالح میں برکتوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اگر سے کسی بھائی کے پاس سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو ہینڈ ریز کریے, انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا. اگر سے کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کریے, انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا, ورنہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ درس کو ختم کریں گے. جزاک اللہ خیر. شاید کسی کا سوال نہیں ہے شیخ. ٹھیک ہے, تو پھر بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم کو سب کو جزائے خیر دے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان بھائیوں کا بھی جو زوم پر موجود ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے بھائیوں, حسب معمول دو اعلانات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. پہلا اعلان یہ ہے کہ AIGC ٹیم کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, سب بھی اس کو سبسکرائب کر لیں. یہ AIGC کے پلیٹ فارم سے جو بھی دروس چلتے ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں, جب بھی چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ AIGC کے پلیٹ فارم سے ہفتے میں 2 اردو درس اور مہینے میں 2 تیلگو درس چلتے ہیں, اور اس کی خبر میسیجز کے ذریعے آپ تک پہنچا دی جائے گی. تمام احباب اس میں ضرور آنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کو بھی اس میں لانے کی کوشش کریں. اور انہی کچھ دعائی کلمات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا